کی طرف آپ کے سامنے ہی ہے کہ ابھی بڑا شور ہوگا تھا جناب امریکہ کے الیکشن ہونے ہیں اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ گنے جاتے تھے، بتائے جاتے تھے، کہے جاتے تھے، اور اپنی ملک کی اپنی ملک میری مجال ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ مطلب ایسے کہا جاتا تھا ان کو، لیکن وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہونے کے باوجود بہت سارے لوگوں کے ان کے خلاف تھے، اس کے باوجود الیکشن جیت گئے. تو یہ کیسے ہوگا، کس طرح یہ ہو گیا؟ دیکھیں وہ ان کے 2-3 نعرے بہت مقبول ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے ملک کو اب ان کا جو فوکس ہے، ان کا جو کلیم کرتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ملک کی معیشت ٹھیک کرنی ہے، اپنے ملک کو جنگوں سے بچانا ہے، اور یہ ان کا بہترین نعرہ ہے. زبردست. دیکھیں افغانستان سے جو فوج نکالی تھی وہ انہوں نے نکالی تھی، حالانکہ بہت زیادہ انسلٹ ہوئی تھی ریپبلکن وہاں جو جب یہ یہاں سے گئے تھے تو بہت زیادہ وہ جو ویوز آئے تھے وہ بہت ہی جیسے بھی آئے تھے. دیکھو نا انہوں نے اپنے ملک کو بچایا ہے، اپنی اکانومی کو سنبھالا ہے. جنگوں میں اکانومی تباہ ہوتی ہے. روس کا دیکھیں اب دیوالیہ نکل گیا تھا افغانستان کی جنگ میں، اور یہ اس جنگ میں ویتنام جنگ میں اور افغانستان جنگ میں ان کا بھی یہی حشر ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس سے بچانے ان کا فوکس یہ تھا. اچھا دوسرا فوکس یہ تھا کہ وہ جو اپنے ملک کے امریکن جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بھی ہمارے امریکن جو ہیں ان پہ فوکس ہونا چاہیے، نہ کہ جو امیگرینٹس آتے ہیں بعد میں آتے ہیں اور سارا اس پہ کیپچر اچھے ہو تو جابز وہ لے جاتے ہیں، اور ہمارے اپنے جو لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. کالے گورے کا بھی تھوڑا سا وہ کیا تھا. بالکل. اچھا تیسری بات، جتنے پاکستانی ہیں ادھر ان میں جو اکثریت ہے وہ ٹرمپ کی حامی تھی. وہ ٹرمپ کی حامی اس لیے تھی کہ وہ لوگ زیادہ تر آپ کو پتہ ہوگا میں وہ سوال آپ سے کرنے والا تھا. میں سوال کرنا، دیکھیں ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے، یہ جو جنگ ہے یہ میں بند کراؤں گا، اور دوسرا پاکستانی مسلمانوں نے جو ووٹ ان کو دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ آپ اگر جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں ان کا مسئلہ، کیونکہ وہ ان کے دوست بھی ہیں، وہ کہتے ہیں، اور ٹرمپ صاحب نے جو اپنی ان کی انتخابی مہم تھی اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں حکومت میں آ گیا تو میں یہ مسئلہ حل کروں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی انتخابی مہم کے دوران ملک صاحب بڑی دلچسپ بات ہے، انہوں نے وہ اس کی مانی پی ٹی آئی کی ویڈیو بھی چلائی جس سے وہ پی ٹی آئی کے جو حامی لوگ ہیں وہ زیادہ اس کے حامی ہو گئے. صحیح بات، اور اس کو سپورٹ کرتے رہے. اب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اس کا انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا، بالکل فائدہ ہوا، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو اب یہ سوال اب یہ ہے کہ ٹرمپ آگے منتخب ہو گئے تو کیا یہ فلسطین کی جنگ جو ہے ختم کریں گے؟ عمران خان کے لیے کچھ فلسطین کی جنگ ہو گئی. اور اس کے جو اہم بات ہے، جو ہمارے لیے اہم بات ہے پاکستانیوں کے لیے، کہ پاکستان کی سیاست پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. یہ دیکھنا ہے اب کہ وہ جو پاکستان میں جو کچھ سیاست میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ملک میں چل رہا ہے. اچھا احسن اقبال صاحب نے، میں سوری ایک ایڈ کر دوں تھوڑا سا، احسن اقبال صاحب نے الیکشن سے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ پلڑا تو اس طرح بھاری ہو رہا ہے پھر انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا. تو کیوں ضرورت پڑی ڈیلیٹ کرنے کی؟ بھائی دیکھیں جو موجودہ حکومت ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کا آنا ان کے لیے نیک شگون نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ بتایا جاتا ہے یہ کہ جیسے تجزیہ نگار ہیں دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، یعنی ان کو جانتے ہیں ذاتی طور پہ، باقی یہاں کے اتنے سیاستدانوں کو ذاتی طور پہ نہیں جانتے، تو ان سے وہ دوستی بھی ہے اور وہ کہتے ہیں بھی ایک لیڈر ہے وہ. تو اس وجہ سے جو موجودہ حکومت ہے ظاہر اس کے لیے تو مشکلات ہوں گی.